ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی اور اسلام پہنچے, ہمیں کوئی اور اسلام, تو کتابیں کھول لیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. مسئلہ یہ کتابوں سے بھی نہیں مانتے نا, تو ٹھیک ہے, تو آپ بدتمیزی تو نہیں کر سکتے ماں باپ سے, سوری تانا تو کبھی بھی نہیں دیں گے, اور کسی بھی لیول پہ تلخ کلامی ماں باپ سے نہیں, کوئی چکر ہی نہیں ہے. یہ تو اسلام پہنچے ہی نہیں آپ تک. جو اپنے ماں باپ سے نہیں حلم دکھا سکا, وہ کسی دنیا سے کیا حلم دکھائے گا کسی کو, اور حلم کے علاوہ نہیں دنیا بدلنے والی. تو ماں باپ کو پیار محبت سے ان کے پیروں میں رہ کے ساری دعوت دینی ہے آپ نے. ماں باپ کی تکریم تو نہیں کم ہو سکتی, جو مرضی ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, ماں باپ کی تکریم کم نہیں ہو سکتی. قصہ پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا ہے, قصہ بڑا ہی زبردست ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اپنی پسندیدہ ترین بندے کا نام بتائیں, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں آدمی. تو موسیٰ نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا اور دیکھا کہ وہ بندہ گوشت کی دکان ہے, اور رات کو وہ پورا کا پورا چربی اٹھاتا ہے اور جا کے اپنے گھر میں اس نے سور پالے میں سوروں کو کھلاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہوئی. That's all he does. صبح جلدی آتا ہے, گوشت بیچتا ہے, جو بھی کچرا نکالتا ہے, اور سور پال رہا بیٹھ کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کافی عرصے بعد اس بندے سے پوچھا, پیٹرن دیکھ لیا کہ یہ تو کام اس کے علاوہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ بھائی اس کے علاوہ کیا عمل کرتے ہو تم, کیا کام ہے تمہارا دنیا میں. اس نے کہا نہیں میں بہت بزی ہوں, بس یہی کام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرا نام بڑے اعلیٰ آوانوں میں, سب سے اعلیٰ آوان میں رجسٹر ہوا ہوا, کیا کچھ تو بتا. تو رونا شروع ہو گیا, کہتا کہ نہیں میں اس طرح تو نہیں بتا سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو پھر کنفائڈ کیا اور بتایا, یار میں نے اللہ سے پوچھا تھا اور تیرا نام اللہ نے لیا, اللہ کو تو بہت پسند ہے ایسا, اور تو سور پالنے والا ایک کسائی ہے. تو اس نے کہا نہیں میں سور پالنے والا کسائی نہیں ہوں. وہ میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہا تھا, تو میرے ماں باپ نے نا بڑا ایک برے طریقے سے ایک بندے کو ٹریٹ کیا. تو میرے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا. بڑے ظالم تھے ماں باپ میرے, مگر میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی سزا کے باوجود گھر لے آیا, اور میں ان کی فکر کرتا ہوں, میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. تو یہ سور نہیں ہے, میرے ماں باپ ہیں, تو میں ان کی صفائی رکھتا ہوں اور ان کو کھانا کھلاتا ہوں, اور کوئی کام نہیں, اور ساری دنیا مجھے دھتکارتی ہے, تو اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں چھوڑ سکتا. اور انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہوا ہے, اب ان پہ ضرورت آئی ہے تو میں ان کو چھوڑ دوں. یہ تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے کہ ان کو سزا ملی ہے, میرا معاملہ تو یہی ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں. تو ایسے میں نے آپ سے کہا نا, یہ واقعہ سچا ہو یا جھوٹا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا رب اغفر ورحم کما ربیانی صغیرہ, یہ موسیٰ کے دور کی شاید, یا اللہ تعالیٰ نے اس دور کو انووک کروایا ہے یہ دعا کروا کے کہ جس دور میں انسان کی پرورش پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے نزاکت کا وقت لایا تھا, نازک وقت لایا تھا, بچہ بستر سے بھی گرے تو مر جائے, اس دور میں اللہ نے پروٹیکٹر رکھا ہوا تھا اس کا, اس کی ماں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دور کو انووک کر کے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ جس دور میں تمہارے اوپر کچھ بھی حملہ آور ہوتا نا, کیڑا بھی کاٹتا تو مر جاتے, تو یہ تمہیں بچا رہے تھے. تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ انہیں بھی اس دور کے اندر جب لے کے آئیں گے بڑھاپے میں, تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہی رحم کرے جو یہ لوگ تمہارے اوپر رحم کرتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور وہ رحم کرے. کما ربیانی صغیرہ, جیسے کہ مطلب نومولود ترین حالت میں انہوں نے میرے پہ رحم کیا. اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر ایسے ہی رحم کر, بغیر کسی پیسے کے, بغیر کسی گین کے, بغیر کسی نفع کے میرے اوپر یہ رحم برساتے رہے, مطلب راتوں کو اٹھتے رہے. آپ ان ماؤں کو دیکھیں جیسے جن کو عادت ہوتی ہے, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, بچہ 3 بجے بھی ایسے اٹھاتا ہے ماں کو, جیسے دن کو 3 بجے اٹھایا, ماں ایسی ہی اٹھتی ہے.
ارے باپ ایسے جا کے پتھر توڑتا ہے باہر، اپنے باس کی سنتا ہے، اپنی غیرت پہ روز کمپرومائز کرتا ہے اپنے نوکریوں میں. کیوں؟ مہینے کے بل دینے تھے، بچے بھوکے نہ رہو. اٹس اے کامن تھنگ. نو ون از ریکگنائزنگ دس. نو ون از ریکگنائزنگ. اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. کیا کیا بچے نے؟ واٹ ڈیڈ ہی ڈو ٹو ارن دس لو؟ مطلب ہم نے کیا کیا تھا؟ پیدا ہوئے تھے بس. اور دو بندے ساری دن سارا رات محنت کر کر کے میرے کپڑے پہناتے رہے. اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے، ریکگنائز ہی نہیں کر رہے ہم. آپ سوچیں اس عمر میں کچھ دو بندے مل جائیں آپ کو کہ میں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، صرف تمہیں کپڑے پہنانے ہیں، گرمی سردی کا انتظام کرنا ہے، کھانا پینا ہر وقت. ایوری سنگل تھنگ. نتھنگ از امبیرسنگ فار دیم. دے گونا کلین یو اپ، دے گونا فیڈ یو. یہ دو بندے کون ہیں؟ مطلب what؟ یہ کہاں سے آیا پیار اور رحم؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ دنیا میں ایسے کوئی دو بندے ہیں اور کبھی ملیں گے آپ کو؟ آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، بغیر کسی لین دین کے ہر چیز نچھاور کری جا رہے ہیں. آپ نے دکان سے گزرتے ہوئے بھی ایک چیز دیکھ لیا، باپ نے لے کے دینی دینی ہے، چاہے وہ اس کو کیا بیچنا پڑ جائے. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ نخرا بہت ہے ماں باپ کا، میں تو ان کو دعوت نہیں دے رہا. ان کا موڈ سوئنگ ہے، میرے باپ کی موڈ سوئنگ بہت ہائپومینیا ہوا ہے اس کو. میرے ماں کو بائی پولر ہے، میری ماں کو بی پی ڈی ہے، باپ کو بائی پولر ہے. کین یو بلیو؟ اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ اٹھا کے پھینک دیا. یہ اتنا بڑا احسان فراموش مسلمان تو نہیں ہو سکتا سر. مسلمان اتنا بڑا ہے، سب سے بڑا احسان ہے جو دو بندوں نے میرے پہ کیا ہوا ہے. اور میں تو بہت ہی نارمل گھرانے کا بندہ ہوں. نارمل گھرانے کا مطلب ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل اس طرح نہیں. میں نے تو وہ گھر دیکھے ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے ہمت لاتی ہیں وہ عورتیں، سنگل مدرس، جو لوگوں کے تانے بھی سنتی ہیں کہ ان کا کریکٹر خراب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکیلی ہے تو دن کو بھی نوکریاں کرتی ہے، شاموں کو بھی کھا کے بچے پال سکیں. وہ ان کے بچے بڑے ہو کے کہیں کہ ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے اس کو، اس کے موڈ سوئنگ بہت ہے، بدتمیز. اور شرم نہیں آتی ایسے مسلمانوں کو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتے ہیں؟ بے رحم، احسان فراموش. ان کو یاد ہی نہیں ہے وہ دن جب ماں اکیلی پال رہی تھی ان کو، لوگوں کے گھروں میں جا جا کے برتن دھوتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا کرتی تھی، اور کہ بھوکے نہ رہ جائیں. ایسا کوئی اور ملے گا انسان کو دوبارہ؟ ڈھونڈ کے دکھائیں ایسی بیوی، ایسا شوہر، ایسا بیٹا بھی ڈھونڈ کے دکھائیں ذرا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو انسان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ بچے کو ایسے پالنے ہیں. میں کیا تفصیل بتاؤں؟ ارے کہ اپنی ماں اور باپ ہیں، کسی کو بھی نہیں، کوئی نئی خبر نہیں دے رہا ہوں میں، نہ ہی کوئی نیا نظریہ دے رہا ہوں. میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ مسلمان اور احسان فراموش، اس لیول کا احسان فراموش کہ دنیا کا سب سے بڑا احسان اس کے اوپر ہوا اور اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا اس نے احسان کی. ماں کے موڈ سوئنگز ہیں یا باپ کے موڈ سوئنگز ہیں. باپ سخت بہت ہے، کافر ہی کیوں نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا نا سور ہی کیوں نہیں ہے. آپ کا کام ان کے پیروں سے اوپر نہیں ہے. آپ کا درجہ اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے پیروں سے اوپر نگاہ بھی کریں. اسلام پہنچانا ہے تو تہذیب سے، علم کے ساتھ. تھپڑ کھائیں، جوتیاں کھائیں، ان کی روز کھائیں. آئی ڈونٹ کیئر کتنی دفعہ مار پڑتی ہے ماں باپ سے کسی کو، وہ اس چیز کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا جس چیز کے لیے، مطلب اس عمر تک پہنچے کیسے آپ ان کے بغیر؟ سیکنڈ لگنا تھا، آپ نے سیکنڈ بھی نہیں لگنا تھا آپ کو مارنے کے لیے، بس نگاہ ایسے کرنی تھی ماں نے، ایسے گرنا تھا. تو ہم ایسی ماؤں کو اور ایسے باپوں کو چھوڑ دیں، دوزخ میں سڑنے دیں، دوزخ میں سڑنے دیں ان کو. آپ نے کبھی سوچا بھی ہے مائیں دوزخ میں سڑی ہوں تو دیکھنے کا نظارہ کیسے ہو؟ سوچیں ذرا. ان کو نہیں نہ سمجھ آ رہی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ کا بچہ، بیٹی یا بیٹا فرشتے پکڑ کے آگ لگا رہے ہیں اس کو. ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ بچہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہو خالی کہ آگ لگا رہے ہیں، تیری وجہ سے مجھے آگ لگ رہی ہے، اور آگ میں جل رہا ہو جسم اس کا. اس چیز سے نہیں بچا سک رہے ہم. دس از، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم. آپ ایک دفعہ سوچیں کہ آگ لگا رہی جا رہی ہے آپ کے کسی عزیز کو، دنیا والی آگ، دوزخ والی آگ نہیں سوچتے ہوتے نا، دنیا والی آگ لگا رہی ہے. آپ وہ والے سین کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا ہائی ڈیفینیشن پکچر آف آخرہ ایک دفعہ آ گئی نا، یہ دنیا ساری بھول جائے گی سب کو. اور اپنی اس ماں کو آگ لگنے دے رہے ہیں ہم، جو ماں بچپن سے ہمیں، کیونکہ ہمیں دعوت نہیں ہوتی ماں باپ سے، آکورڈ لگتا ہے، یا وہ سخت ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سوری، پھر آپ کسی اور کو دعوت دینے قابل نہیں ہے، ماں کو دعوت نہیں دے سکتے. تو آپ ٹرین ہی نہیں ہوئے، پھر آپ احسان پہ نہیں ٹرین ہوئے. لوگوں پہ احسان کرنے نکلیں، پہلے اس احسان کا تو بدلا دیں جو ماں باپ نے کیے ہوئے. لوگوں کو دوزخ کیا بچائیں گے آپ؟
تو اٹس ناٹ راکٹ سائنس، کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جس کے بچے ہیں نا اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس کے ماں باپ نے کیا کیا اس کے ساتھ. جس نے بھی بچے پیدا کر لیے نا اس کو پتہ چل گیا ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں، اس کے اپنے ماں باپ کیا تھے. تو کسی شک میں مت رہیے گا، پہلا حق ماں کا، کسی بھی شک میں مت رہیے گا. دنیا میں جو کچھ تیر مارنے آپ نے مارے ہیں، پہلا حق لیکن ماں کا، ماں باپ کا.